عبد الرحمن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، موطا کی روایت ہے کہ میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں نکلا، مسجد میں ہم پہنچے تو ہم نے منتشر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کوئی تو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی جماعت قائم کیے ہوئے اور وہ اس چھوٹی جماعت کو نمائنہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو انفرادی پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے کہا تھا قرآن سناؤ، تو ابی ابن کعب نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے اور آپ مجھ سے سنانے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی ابن کعب سے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ یہ ابی ابن کعب، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام بنایا اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھے، اور وہاں سے یہ بات چلی ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا، میں نے کہا کوئی زیادہ پڑھتا ہے اللہ کی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی کم پڑھتا ہے اللہ کی ذات کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ایک امام پر جمع کیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو کیا ہم جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا جب تک میں اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر کی اطاعت کرتا رہوں گا تو میری اطاعت کرنا، یہ ممبر کے اوپر کہا حضرت عمر نے، جب تک میں اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں نے ان میں سے ان کی اطاعت چھوڑ دی پھر میری اطاعت نہیں کرنا، اس لیے کہ حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت پھر انسانوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اعلانیہ کہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا اگر میں شریعت کو چھوڑنے کا تم کو کہوں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے کا کہوں، تم کیا کہو گے؟ صحابہ خاموش۔ پھر حضرت عمر نے اس کو دہرایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو پھر تم کیا کرو گے؟ جب دوسری مرتبہ کہا تو ایک نوجوان کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو انہوں نے کہا عمر اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک اس قسم کے افراد اس امت کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک اس قسم کے، یعنی جب شریعت کا مسئلہ آئے گا اور شریعت کے بارے میں وقت کا امیر خدا نخواستہ یہ حکم دے رہا ہے کہ شریعت کو فالو مت کرو، شریعت کو اتباع مت کرو، تو ایک نوجوان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پھر تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا جب تک اس قسم کے افراد امت میں موجود رہیں گے امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اسمعوا واطیعوا، میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو آپ جبہ پہنے ہوئے ہیں
یہ کپڑا تو ہم کو بھی ملا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ کپڑا پہننے کے لیے کافی نہیں۔ آپ کا اتنا لمبا کرتا کیسے بن گیا، اتنا لمبا جبہ کیسے بن گیا؟ اس لیے ہم آپ کی نہ سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، کہنے لگے کہ ہاں یہ کپڑا میرے والد حضرت عمر کو بھی ملا تھا اور یہ کپڑا مجھے بھی ملا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد کے پاس صرف ایک قمیض تھی جس کو دھو کر یہ جمعے کے دن نکلا کرتے تھے، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اٹھا کر اپنے والد کو دیا تاکہ ان کا کرتا بن جائے، یہ اس سے بنا ہے۔ یہ ہے عمر۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 20 رکعتوں کو چالو کیا ہے اور ہم آج بہت ایزی وے، بہت ہلکے انداز سے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حضرت عمر کی بدعت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے کہا کہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ جہاں حضرت علی موجود ہے، جہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، جہاں عبداللہ ابن عباس موجود ہے، جہاں حضرت زبیر موجود ہے، جہاں حضرت طلحہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ، یہ تو دوسرے خلیفہ ہیں۔ کیا ایک نوجوان انون جس کا نام کتابوں کے اندر نہیں آتا، وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہتا ہے اگر آپ ہم کو شریعت کے خلاف چلنے کا حکم دو گے تو تلوار کام کرے گی۔ اتنے بڑے صحابہ ہزاروں میں موجود ہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نعوذ باللہ من ذالک ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو بھی جرأت نہیں ہو رہی، وہ کھڑے ہو کے حضرت عمر سے کہے آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کیوں نئی چیز کو ایجاد کر رہے ہو؟ تو یہ مسئلہ حضرت عمر کا نہیں ہے، یہ پورے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان بنانا ہے، پورے صحابہ کی سیرت کو داغدار کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ وہ نہیں تھے جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، صحابہ وہ نہیں تھے جن کی تربیت محمد، یہ کہنا ہے۔ کوئی 20 پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھے گا، اپنی قبر کے لیے پڑھے گا، آخرت کے لیے پڑھے گا۔ کوئی 8 پڑھتا ہے وہ اپنے لیے اللہ کی شان کے اندر نہ بڑائی ہوگی اور اللہ کی شان کے اندر نہ گھٹائی ہوگی، پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا۔ لیکن یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ کہ حضرت عمر کی بدعت ہے، یہ حضرت عمر کو خالی الزام نہیں ہے، اور حضرت عمر کو تو الزام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑنا۔ پھر لفظ کو بدلا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی وطریق خلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کا طریقہ، یہ نہیں کہا علیکم بسنتی۔ جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ خلفاء اربعہ کے لیے استعمال کیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ، کہ ان کی جو سنت ہے اس کو ان داڑوں کے ساتھ پکڑے رہنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، ان دانتوں کے ساتھ ان کو پکڑے رہنا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ جو صحابہ کے بارے میں ہماری زبان چلتی ہے، کل ان صحابہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر سکتے ہیں، تم نے میرے عمر، حدیث کے اندر آتا ہے آسمان کے اندر آپ کے 2 وزیر تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور زمین کے اوپر آپ کے 2 وزیر تھے، 2 مشیر تھے جو 2 مشورہ دے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، جو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا، تمہاری ان کی طرف انگلی اٹھی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس پر پھر اس شخص کا کیا جواب ہوگا وہ سوچے۔ اس کو کتنی پڑھنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ پڑھے گا، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ نہیں پڑھے گا، اللہ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، اپنی سفارش کا انتظام کرے گا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں میرے بزرگوں اور دوستو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبان کا نشان مت بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا مت کرنا۔ تو یہ تو حضرت عمر ہے کہ الحق یدور حیث دار عمر، حق ادھر چلا جاتا ہے جدھر عمر جاتی، یہ نہیں کہا جدھر حق ہوتا ہے عمر بھی ادھر چلے، یہ نہیں کہا، یہ کہا جدھر عمر ہوتے ہیں حق بھی ادھر چلا جاتا ہے۔